ساری رات ہم نے سڑکوں پہ گزرتے ہوئے اور نیند نہیں آ رہی، گھر جانے کو ایسے ہی وہ گملے میں ہوگا وہ شہر اور وہ لیمپ پوسٹ سارا جو ہے وہ اجڑ گیا. جو تم جانتے ہو یہ تمہارے باپ کی میراث نہیں ہے، اس کو بانٹو، اس کو تقسیم کر کے جاؤ، دے کے چلے جاؤ. ڈاکٹر عابد سیال، واہ، ڈاکٹر شفیق انجم، اچھا ڈاکٹر نعیم مظہر، اچھا، ان کو پی ایچ ڈیاں بھی کروائیں اور وہاں پر ملازمت بھی. چاہے کوئی اچھا سمجھے کوئی برا سمجھے، جو بات حق ہے وہ حق ہے. آداب دوستو، سخن پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید. بہت دنوں بعد آج میں آپ کے ساتھ مکالمہ کرنے جا رہا ہوں، اور یہ مکالمہ بنیادی طور پر ایک ایسی شخصیت کے بارے میں ہے جن کی برسی گزری 48 گھنٹے قبل، لیکن اردو فکشن دنیا میں سناٹا دیکھنے میں آیا. اور یہ بحیثی ہمارے ہاں بالخصوص راولپنڈی کے ادبی منظرنامے میں نئی نہیں ہے. اس سے قبل بھی جب میں 2021 کے بعد راولپنڈی آیا تو یوسف حسن صاحب کی برسی قریب آئی، تو میں نے یوسف حسن سیمینار کا انعقاد کیا. میں یہ بات صرف اس لیے رجسٹر کروا رہا ہوں، اس میں کوئی میں وہ نہیں ہے کہ ہم کتنے بے حس ہیں کہ وہ شخص جس نے فکشن کو اپنی زندگی دی، جو ایک باعمل آدمی تھا، جس کی زندگی میں ہم نے دیکھا کہ بہت سارے ایسے پرندوں کو انہوں نے پر لگا کے اڑنا سکھایا جنہیں آج بھی اڑنا نہیں آتا، لیکن اس شخص کے سر پہ چونکہ ہما کا سایہ تھا اور وہ ہمیشہ اپنے سے چھوٹوں کو بڑا کرنا جانتا تھا، جو ٹوٹلی ایک سیلف میڈ فکشن نگار تھا. اس بات کو یاد رکھیے گا، بلکہ ہے اور ہمیشہ رہے گا. اور میں آج ان کے نظریے اور ان کے فن سے اور ان کی اظہار یکجہتی اور سوگ کی علامت کے طور پر، یہ دونوں، یہ ان کے نظریے اور فن سے اظہار یکجہتی کے لیے سرخ جیکٹ ہے اور سوگ کے لیے، دکھی دل کے لیے یہ سیاہ رنگ ہے. میں بات کر رہا ہوں ڈاکٹر رشید امجد صاحب کی، اور ڈاکٹر صاحب کے فن و شخصیت کے حوالے سے، ان کے افسانے کے حوالے سے باتیں تو ہوتی رہتی ہیں، لیکن آج ان کی زندگی کے ان گوشوں پہ بات کرنے کے لیے میں نے ڈاکٹر ارشد معراج صاحب سے وقت لیا. آپ خود ایک عمل صالح ادبی اصطلاح میں اس کو جو ہے وہ شامل کروں گا کہ آپ کے ہاں بھی وہی ڈاکٹر رشید امجد صاحب کی روش دکھائی دیتی ہے. آپ کے بھی انگنت شاگرد ہیں، شاگردان عزیز ہیں، اور آپ ڈاکٹر صاحب کے بہت قریبی جو شاگردان تھے اور رفقا تھے ان میں سے ایک تھے، بلکہ ہیں بھی، رہیں گے بھی. تو میں زیادہ باتیں نہیں کروں گا، اور ڈاکٹر صاحب آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. بہت شکریہ. ویسے تو آپ سخن نامہ میں موجود ہوتے ہیں، لیکن آج آپ میرے ساتھ ہیں. بالکل. آپ کو یاد ہوگا گزشتہ دنوں حلقہ رباب ذوق راولپنڈی میں آئیے رشید امجد کو یاد کریں ایک نشست کا انعقاد کیا گیا. مجھے بڑا اچھا لگا کہ ہم اپنے رفتگاں کو یاد تو رکھتے ہیں، کم از کم نئی نسل میں تھوڑی سی یہ بات. ہاں، میں حلقہ رباب ذوق اور ان کے سیکٹری اور انتظامیہ اور آپ کا اسپیشلی، کیونکہ انیشیٹو آپ کا تھا، تو اس کے لیے شکر گزار ہوں کہ آپ نے ایک بڑے افسانہ نگار، ایک بہت بڑے انسان، کوئی شک نہیں، ایک بہت بڑے استاد کو واہ 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 یاد رکھنے کی کوشش کی، اور اس کے اندر دوست آئے اور انہوں نے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا. اور اس بہانے جب تک ہم انہیں یاد کرتے رہیں گے، وہ مرنے والے نہیں ہیں. نا، بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیے، اردو افسانہ جب تک موجود ہے، رشید امجد موجود ہے. جہاں جہاں اردو افسانہ پڑھا جاتا ہے، جہاں جہاں اردو پڑھی جاتی ہے، اردو بولی جاتی ہے، وہاں ہمارا رشید امجد موجود ہے. کیا یہ بات کم ہے کہ جب اردو فکشن میں، اردو افسانے میں بالکل ایک زوال کا سمے آ گیا تھا، علامتوں نے ہر طرف بھرمار کر رکھی تھی، ایسے میں علامتی افسانہ نگار ہوتے ہوئے بھی ڈاکٹر رشید امجد نے اردو افسانے میں نئی روح پھونکی؟ اچھا، یہ 60 کی دہائی ہے. جی بالکل. اور اس میں علامت نگاری جو ہے وہ شروع ہوتی ہے انور سجاد اور انتظار حسین سے. اس کے بعد یہ سارے کا سارا جو منظر نامہ ہے، یہ راولپنڈی، اسلام آباد، جڑواں شہروں کو نصیب ہو جاتا ہے. واہ. اور اس کے اندر پھر ایک جو کمال کرتے ہیں، ان کمال کرنے والوں میں یہ پورا ایک گروہ ہے. اچھا، یہاں پر اس وقت انہوں نے نئے لکھنے والوں کی ایک انجمن، نئے لکھنے والوں کی انجمن بنائی. ان کے جو سرپرست تھے وہ غلام رسول طارق صاحب تھے، استاد تھے. غلام رسول طارق یہ بنیادی طور پر شاعر تھے، لیکن بہت ہی باکمال اور بہت ہی شاندار اور صاحب مطالعہ انسان تھے. تو یہ تمام جو نوجوان تھے اس وقت، رشید امجد تھے، منشا یاد تھے، مظہر الاسلام، احمد داؤد، احمد جاوید،
احمد جاوید وہ بعد میں آئے تھوڑا، وہ طارق صاحب کی مجلسوں میں کم بیٹھے. اس کے علاوہ یہ تو افسانہ نگار ہو گئے، اور کامران صاحب، ڈاکٹر سرور کامران، یہ ہو گئے. تو یہ سب ان کے پاس بیٹھتے تھے. بلکہ ان کے پاس ایک سائیکل ہوتی تھی، وہ صدر میں یہ بیٹھتے تھے. صدر سے جب یہ چلتے تھے تو یہ پورا قافلہ ان کے ساتھ چلتا چلتا انہیں راجہ بازار کے ایک ہوٹل میں آ کے پھر دوبارہ نشست ہو جاتی تھی. تو ڈاکٹر رشید امجد صاحب نے اپنی آپ بیتی میں بھی لکھا ہے، اور انہوں نے بارہا ذکر بھی کیا. وہ ڈاکٹر غلام رسول طارق صاحب کا بے پناہ ذکر کرتے تھے اپنی مجلسی میں، اور کیونکہ استاد تھے ان کے. تو میں نے ایک دفعہ وہ ذکر کر رہے تھے، ان کو یاد کرتے ہیں، ان کی یادیں. ہاں بالکل، میں اسی طرف آ رہا ہوں. میرا وہی ہے. ایک تو وہ کہتے ہیں کہ ایک افسانہ میں نے لکھا. یہ پہلے ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ شاعری کرتے تھے. تو یہ رشید احمد ناز کے نام سے شاعری کرتے تھے، اور حور اور اس وقت اس طرح کے جو رسالے ہوتے تھے ان میں شائع ہوتے تھے، یہ جو فلمی اور عمومی پاپولر رسالے ہوتے ہیں. تو غلام رسول طارق صاحب نے ہی انہیں افسانے کی طرف لگایا. تو کہتے ہیں کہ افسانہ لکھ کے لے گیا تو انہوں نے جو ہے نا وہ افسانہ پھاڑ دیا اور کہا دوبارہ لکھ کے لاؤ. واہ. اب وہ افسانہ پھٹ گیا تو میں پریشان ہو گیا، اب دوبارہ کیسے لکھوں. پھر دوبارہ کوشش کی، لکھ لیا، لے گیا، سنایا انہیں. تو انہوں نے کہنے لگے اب اس کو درمیان سے توڑ دو. وہ پریکٹس کی، تو پھر لے کے گیا وہ کر کے، کہتے اب اس کو فلیش بیک میں لکھو. وہ کی. پھر انہوں نے کہا کہ اس کو ایسا کرو آخر سے شروع کرو. ایک افسانے پر ایک استاد نے کتنی ٹیکنیک سے اس کو لکھوا. کہتے اب آپ دیکھو اس کو رکھ کے جو آپ کو بیسٹ لگے اس کو رکھو. سبحان اللہ. اچھا، ڈاکٹر رشید امجد ایک سیلف میڈ آدمی تھے جی. اس بارے میں ذرا ایکسپلین کریں دوستوں کو. نئے وہ اور نئے فکشن نگار لازمی اس بات کو سنیں ذرا. ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ سری نگر میں پیدا ہوئے. ان کے والد صاحب کا قالینوں کا کاروبار تھا، اور راولپنڈی راجہ بازار میں ان کا آنا جانا رہتا تھا. یہاں ان کے کچھ عزیز بھی تھے. تو پارٹیشن کے وقت وہ کسی کاروباری سلسلہ میں ان کے والد، والدہ اور وہ یہ رشید امجد صاحب یہ اکلوتے تھے. یہ راولپنڈی آئے تو کسی کام سے والد صاحب کو واپس سری نگر جانا پڑ گیا، اور اس کے بعد وہ جنگ شروع ہو گئی. تو پھر ان کے لیے یہ ممکن نہیں رہا کہ یہ واپس جائیں. تو اور اس کے بعد سے پھر یہ وہاں کشمیری بازار میں ایک مندر تھا، اس کے اندر رہنا شروع ہو گئے. بھائی کیا کہنے، وسعت فکر میرے خیال سے انہیں وہیں سے ملی. اچھا، وہ جو ایک پورا اسراریت ہے نا، وہ خود بھی بیان کرتے ہیں کہ میرے وہ جہاں پورا اسراریت ہے وہ اس مندر کی وجہ سے آئی. اچھا واہ. وہ کہتے ہیں کہ وہ مندر کا اوپر والا حصہ جو ہے نا وہ بہت تاریک ہوتا تھا. تو والدہ مجھے بچپن میں ڈراتی تھی. وہاں کوئی ہتو یا اس طرح کا ایک انہوں نے کریکٹر بنایا ہوا تھا کہ وہ آ جائے گا، سو جاؤ. بچوں کو ڈراتے ہیں. ہاں، وہ سو جاؤ. وہ کہتے ہیں وہ کردار کی ساری زندگی میرے ساتھ چپکا رہا، وہ نکلا نہیں میرے اندر سے. تو ڈاکٹر صاحب نے بہت ہی قسم پرسی کے عالم میں زندگی گزاری. میٹرک تک کسی طرح سے پڑھا، والدہ نے کسی طرح سے ان کو محنت مزدوری کر کے پڑھایا. تو وہ یہ ایک جو گیریج فیکٹری ہے اس کے اندر ملازم ہو گئے. اب وہ ٹائم کیپر تھے. اچھا، یہ باتیں وہ آپ بیتی تو انہوں نے بعد میں لکھی، یہ 50s کی باتیں ہیں، لیکن وہ بارہا جب ہم بیٹھتے تھے ان کے پاس وہ اپنا ماضی نہیں کبھی بھی بولے. بڑے آدمی کی یہ نشانی. اور وہ پراؤڈ فیل کرتے تھے یہ سب کچھ بتاتے ہوئے. اور ان کے بتانے کا مقصد یہ ہوتا تھا کیونکہ ہم بھی اس وقت اتنی حالات میں تھے، میکنگ میں تھے، تو ہم ان کو آئیڈیلائز کرتے تھے کہ یار، وہ کہتے تھے اگر میں ایسا کر سکتا ہوں تو تم کیوں نہیں کر سکتے. ہاں. تو بے شمار وہ میں آگے چل کے بات کرتا ہوں کہ کتنے لوگوں کو انہوں نے پڑھایا. میں اس پہ بات کروں گا، یہ ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن آپ ان کی اسٹرگل کے بارے میں بات کریں. تو ٹائم کیپر ہو گئے وہاں بیٹھ کے تو رسالے پڑھا کرتے تھے. ایک صاحب آتے جاتے تھے، وہ بھی وہاں ملازم تھے، ان کا نام تھا اعجاز رائی. اچھا واہ صاحب، کیا بات ہے. تو اعجاز رائی نے دیکھا کہ یہ لڑکا جو ہے یہ یہاں بیٹھا ہوا پڑھتا رہتا ہے. اس سے پوچھا کیا پڑھتے ہو؟ اس نے کہا یہ کہانیاں پڑھتا ہوں. تو کہانیوں کا شوق ہے؟ نے کہا ہاں. کہتے میں تمہیں لا کے دوں گا. یوں اعجاز رائی کے ساتھ تعلق بنا، دوستی ہوئی. اعجاز رائی اس وقت بھی کہانی لکھتے تھے یار، معمولی آدمی ہیں وہ.
تو انہیں بھی کسی دن یاد کریں گے انشاءاللہ. تو وہاں سے پھر یہ ادب کی طرف جہاز راہی کی طرف آئے اور پھر وہاں سے پرائیویٹ ایف اے کیا. پھر اس وقت بی اے ہو جاتا تھا. پھر گورنمنٹ کالج میں ایم اے کی شام کی کلاسیں شروع ہوئیں. تو یہ سارے کے سارے لوگ داخل ہو گئے. منشا یاد, یہ بشیر سیفی, رشید امجد, اور یہ سب جتنے بھی یہاں القرب اب ذوق کے بیٹھنے والے تھے, ان سب نے جو ہے وہ اس میں گورنمنٹ کالج کی ایوننگ کلاسز میں ایم اے کی میں داخلہ لے لیا. واہ. وہاں سے پھر لیکچرشپ کی طرف چلے گئے اور سر سید کالج میں پھر ساری زندگی گزاری. اور تو یہ ان کی ایک سٹرگل ہے. تو اب اس سٹرگل میں دو چیزیں آتی ہیں. ہم ان کی خانگی کی زندگی میں نہیں جائیں گے, لیکن آج بالخصوص یہ جو پروگرام ہے یہ ان کی سٹرگل کو ٹریبیوٹ دینے کے لیے ہے, کیونکہ بطور افسانہ نگار, فکشن نگار تھیسیز ہو بھی رہے ہیں, ہوتے بھی رہیں گے, لوگ بات بھی کرتے ہیں, حلقوں میں بھی ان کا ذکر ہوتا ہے, ایسا نہیں ہے. لیکن اب بات کرتے ہیں ان کی سٹرگل کے حوالے سے. ان کی سٹرگل دو سطحوں پہ نظر آتی ہے. یوں تو بہت سی سطحیں ہیں, لیکن ایک ہے ادبی سٹرگل اور ایک ہے ان کی بطور استاد معاشی سٹرگل بھی, اور پھر اس معاشی سٹرگل میں خود بننے کے بعد بنانے کا سلسلہ. بالکل ہم پہلے بات کریں گے بنانے کے سلسلے پہ, کہ جب وہ خود ایک کامیاب استاد کے طور پر, پروفیسر کے طور پر سامنے آ گئے, تو کیا وہ خود پسندی میں مبتلا ہو گئے یا انہوں نے نئے لوگوں کو سامنے لایا, اپنے شاگردوں کو پروموٹ کیا, کن کو کیا, کیا سلسلہ رہا وہ؟ اثر نے عجیب درویش آدمی تھے. وہ ہمیشہ طالب علموں کو دوست کہتے تھے. یہ یعنی میں جب پی ایچ ڈی کی کلاس میں ان کے ساتھ موجود تھا, تو جب کلاس لینے کے لیے آئے, یہ نمل کا واقعہ ہے, جب وہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ تھے, یہ غالباً 2008-9 کی بات. نہیں ہاں 2005-6 کی بات, 5-6 کی بات ہے بالکل. تو آئے تو انہوں نے کہا کہ اچھا یہ کلاس میں 8-10 لوگ تھے. انہوں نے کہا یہ دو تو میرے دوست ہیں, ایک میں تھا اور دوسرا کامران کاظمی, باقی اپنا تعارف کرا دیں. اچھا اس بات پہ کچھ طالب علم جو ہے وہ جزبز بھی ہوئے کہ یار یہ کون ہے جن کو یہ دوست کہہ رہے ہیں اور ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کہہ رہے ہیں. اچھا ان کا ایک تکیہ کلام تھا, یار پائی. وہ ہمیشہ, اور وہ چھوٹے کو بھی آپ کر کے, تسی کر کے بات کرتے تھے. کبھی انہوں نے تو کا لفظ استعمال نہیں کیا کسی کے لیے. مجھے یاد ہے کہ وہ جب ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ اور ڈین تھے اسلامک یونیورسٹی کے اندر, تو وہ جب آئے تو وہ گھڑی کا سیل خراب ہو گیا. اب وہ صوبے پر کھڑے ہو کے گھڑی اتار رہے ہیں, تو میں کمرے میں داخل ہوا. میں نے ان کو کہا سر آپ اتر آئیے, آپ کو پہلے ہی چوٹ لگ چکی ہے. وہ گرے تھے, چوٹ لگ چکی تھی. تو میں نے کہا آپ کو چوٹ لگ چکی ہے, آپ یہ اس طرح کا خطرناک کام کر رہے ہیں, آپ بلاتے ہیں کسی لڑکے کو, وہ کر دیتا ہے. نہیں میں کر لوں گا, کوئی بات نہیں. میں اپنا کام چھوٹے موٹے جو آفس کے ہیں, انہوں نے کبھی نائب قاصد کو کہنے کی. سبحان اللہ.